ہم خدا کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک عکس ہوتا ہے۔ سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے، دماغ کا نہیں۔ اس لیے اپنے دل کو اپنا اولین مرشد بناؤ، عقل کو نہیں۔ قرآن پڑھنے والا ہر شخص قرآن کو اپنے فہم اور ادراک کی گہرائی کے مطابق ہی سمجھ پاتا ہے۔ تم کائنات کی ہر شے اور ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو۔ خدا صرف مسجد تک محدود نہیں ہے۔ عقل اور دل دو مختلف چیزیں ہیں۔ عقل لوگوں کو کسی نہ کسی بندھن میں جکڑتی ہے اور کسی چیز کو داؤ پر نہیں لگاتی، لیکن دل ہر بندھن سے آزاد ہو کر اپنے آپ کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ دنیا کے زیادہ تر مسائل الفاظ اور زبان کی کوتاہیوں اور غلط معنی اخذ کرنے سے جنم لیتے ہیں۔ یاد رکھو، صرف دوسرے انسان کے دل میں ہی تم اپنا درست عکس دیکھ سکتے ہو۔ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، زندگی کتنی ہی دشوار کیوں نہ لگنے لگے، مایوس کبھی مت ہونا۔ یقین رکھو کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب بھی اللہ اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی راہ ضرور کھول دیتا ہے۔ صبر یہ ہے کہ جب تم کانٹے کو دیکھو تو تمہیں پھول بھی دکھائی دے۔ جس طرح ایک ماں کو بچے کی پیدائش کے لیے تکلیف کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح ایک نئی شخصیت کو جنم دینے کے لیے تکالیف ضرور اٹھانی پڑتی ہے۔ جس لمحے تم محبت کی تلاش کا سفر شروع کرتے ہو، تمہارا ظاہر اور باطن تبدیلی کے عمل سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک سچا مرشد کبھی بھی تمہیں اپنی ذات کا اسیر بنانے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ ہی اپنے نفس کے لیے تم سے تابعداری اور تعریف اور توصیف کا تقاضا کرے گا۔